میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے بلائی جانے والی آل پارٹیز کانفرنس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں ایک بات بڑی واضح طور پہ کہی گئی کہ دہشت گردی کسی ایک جماعت، کسی ایک صوبے یا کسی ایک علاقے کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری قوم اور ملک کا مسئلہ ہے۔ کوئٹہ میں ایک دفعہ پھر ایک دھماکہ ہوا جس میں متعدد درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں اور ابھی تک جو ہلاکتوں کی تعداد آ رہی ہے وہ 23 بتائی جا رہی ہے اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ تعداد بڑھ جائے گی۔ جس وقت یہ آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی تھی اور ہماری بڑی سیاسی جماعتیں بیٹھ کے ایک پلیٹ فارم پہ عسکریت پسندوں کے ساتھ مذاکرات کی بات چیت کر رہی تھی، اس وقت ایک میسیج دیا گیا اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پہ خودکش حملہ کیا گیا۔ اس سے پہلے بنو اور ہنگو میں بھی دھماکے ہوئے، عسکریت پسندی کی کارروائیاں ہوئیں اور یہ میسیج بڑے واضح طور پہ آئے۔ جب اس ریزولوشن کو ہم دیکھتے ہیں اور اس میں اٹھائے گئے پوائنٹس پہ دیکھتے ہیں تو ایک سوال آتا ہے کہ یہ تو وہ باتیں ہیں جو کہ پچھلے تقریباً 5-6 سال سے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، اسی طرح کی بات چیت ہوتی ہے، لیکن دہشت گردی کا مسئلہ ہے کہ وہ قابو میں نہیں آ رہا اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آنے والے الیکشنز کے لیے پاکستان کے لیے سب سے بڑا سوال ہے۔ کراچی میں لا اینڈ آرڈر سچویشن وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، خیبر پختونخوا کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن قابو میں نہیں آ رہی، اور بلوچستان میں کوئٹہ کا آج کا واقعہ ایک دفعہ پھر یہ بات بتاتا ہے کہ بلوچستان میں گورنر راج لگنے کے باوجود حالات قابو میں نہیں آئے ہیں۔ اسی مسئلے پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر زاہد خان عوامی نیشنل پارٹی سے، مخدوم امین فہیم صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے اور سینیٹر اقبال ظفر جھگڑا صاحب۔ سینیٹر زاہد خان صاحب، بات تو میں آپ سے پہلے شروع کروں گا۔ سب سے زیادہ ایفیکٹ آپ کا صوبہ ہوا، آپ کی پارٹی ہوئی، آپ کی پارٹی کی قربانیاں بھی سب سے زیادہ ہیں، اس میں شہادتیں بھی سب سے زیادہ آپ کی پارٹی کی ہوئی اگر پولیٹیکل پارٹیز کا ہم کمپیریزن دیکھیں، اور اس کے باوجود آپ جو بات کرتے ہیں ریزولوشن میں وہ وہی ساری باتیں ہیں جو کہ پچھلے کئی عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں جو کہ ایفیکٹو نہیں رہیں، تو اس دفعہ یہ کیسے ایفیکٹو ہوگی جو آپ نے ریزولوشن آل پارٹیز کانفرنس کے فورم سے جاری کی ہے؟ دیکھیں شریف صاحب، آپ بالکل صحیح وجہ پر مارا ہے کہ ہمارا ایک سلسلہ ہے، یہ وہی پالیسیز ہے جو 31 سال سے چل رہی ہے۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، جس دلدل میں ہمیں پھنسی ہوئے اس دلدل سے ہمیں نکلنا ہے۔ اب اس سے نکالنے کے لیے کوئی طریقہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی تو نہیں کر سکتی یا حکومت نہیں کر سکتی۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں گورنر راج جب کوئٹہ میں اس لیے نافذ کیا گیا کہ وہاں پہ یہ کہا گیا کہ سول گورنمنٹ ناکام ہو گئی اس لیے گورنر رول نافذ کرے، لیکن تب آپ جو آج کا واقعہ ہوا اسے ظاہر ہو رہا ہے کہ جی تب بھی کنٹرول نہیں ہو سکا۔ دو باتیں، ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ جب 9/11 امریکہ میں ہوا تو انہوں نے ہوم سیکیورٹی کا ایک ادارہ بنا دیا۔ ہم نے آج تک کوئی ایسا چیز نہیں بنایا، اس میں حکومت کا ہمارا بھی پارٹ ہے، ہم بھی اپنی ناکامی سمجھتے ہیں اور سب کو سمجھنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے آل پارٹی کانفرنس اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم پولیٹیکل انرشپ دے دیں ان اداروں کو جو آئندہ کے لیے لاعمل جو بھی بناتے ہیں اور اس کے پیچھے پورا قوم کھڑی ہو۔ بدقسمتی سے اس میں بھی ایک آدھے پارٹی نہیں آئی اور اس نے یہ کہا کہ یہ تو کمپین ہے الیکشن کا، اور اسی طرح کے آپ نے دیکھا کہ جو کل ہمارے چیف منسٹر صاحب کے قافلے پہ اٹیک ہوا تھا ادھر سے تحریک طالبان کی طرف سے بھی وہی میسج آیا، وہی بیان آیا کہ جو ایک ہمارے یہاں پہ ایک مذہبی پارٹی نے دیا کہ جی یہ تو ان پہ اپنی کمپین چلائے۔ دیکھیں کمپین کی بات الگ ہوتی ہے، یہ سارے پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہوگا۔ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز فیل ہو چکی ہے۔ دیکھیں اگر یہ فیل نہ ہو چکے تو آپ کے کوئٹہ میں تو آج یہ واقعہ رونما نہ ہوتا۔ تو اس کے لیے سارے پولیٹیکل پارٹی بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ پہلے ہم مذاکرات کی طرف جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی طریقے طالبان کے پاکستان کی طرف سے آ رہا تھا کہ جب ڈائیلاگ کے لیے تیار ہے، کبھی ایک بات کرتے کبھی دوسری بات کرتے۔ دیکھیں جب ہم ملاکنڈ ڈویژن میں جا رہے تھے ہم نے ڈائیلاگ کی تھی اور اس ڈائیلاگ میں جو ناکامی ہوئی، اس ناکامی کے بعد جب آپ کے سیکورٹی فورسز کو آپ کے پولیٹیکل سینیٹر صاحب سوال تو میرا یہی ہے نا کہ یہ وہ چیز ہے جو آپ بار بار ٹرائی کر چکے ہیں اور آپ کو اس کی افادیت بھی پتہ ہے کہ یہ کام نہیں کرتی، پھر وہی چیز وہی الفاظ استعمال کرنے کا اس ریزولوشن میں کیا فائدہ آپ کو تو ایکسپیرینس سب سے زیادہ ان چیزوں کا کہ یہ کام نہیں کرتی، پھر کیا لاجک ہے اس کو ڈالنے کی دوبارہ؟ بالکل میں آپ سے متفق ہوں، لیکن آپ کو بھی ارشد شریف صاحب کہ ہمارے ملک کے اندر بھی ایسے پولیٹیکل پارٹیز ہیں کہ آج بھی یہ بات کر رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ یہ جو قوت یہ تقسیم ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں ڈائیلاگ کرے، اور اگر ہم اور آپ کا یہ سوچے کہ یہ ڈائیلاگ والے لوگ نہیں ہیں تو پھر وہ جو دوسرا سوچ آتا ہے یا دوسری ذہن آتا ہے کہ جی ڈائیلاگ کرتے نہیں ہے اور آپریشن کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ڈائیلاگ مسٹ ہے اور ڈائیلاگ پہلے کیا جائے، اور اگر ڈائیلاگ پہ کچھ نہیں بنتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ اس ملک کو بچانے کے لیے تو آپ نے ہر وہ ایکشن لینا ہے، ہر وہ استعمال کرنا ہے کہ آپ اس ملک کا امن لائے، ورنہ ہم جس دلدل میں پھنسے اور جس دلدل میں آگے جا رہے ہیں اور جو ملک تباہی کے دہانے پہ ہے، معیشت آپ کے بیٹھ رہی ہے، انرجی ہمارے پاس ہے نہیں، اور بے روزگاری، مہنگائی اور سارے مسائل ہیں کہ جو زیادہ اس سے بڑھتے جا رہے ہیں اور اس وشس سائیکل میں ہم لوگ پھنس گئے۔ مخدوم امین فہیم صاحب،
جو ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ اگلے ایک ہفتے میں نگران سیٹ اپ پہ معاملات طے پا جائیں گے آپ کے اپوزیشن کے ساتھ. تو جو نام پرپوز ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے اور کچھ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے، جسٹس ناصر اسلم زاہد اور ایک اور جسٹس صاحب کا، آپ کی پارٹی کو قبول ہوں گے یہ جسٹسز؟ میں جناب پہلے تو آپ کے توسل سے ہمارے ان دو ساتھیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ اور ہم نے ان کے ساتھ مل کے جمہوریت کی بحالی کے لیے جدوجہد کی اور کامیاب ہوئے. اس وقت جو ہے وہ جمہوریت کے نتیجے میں جو ہماری پارلیمنٹ آئی وہ اپنا وقت مقرر کر رہی ہے اور ابھی اس کے لیے چند بیسک فیصلے کرنے ہیں، جس میں ایک یہ بھی فیصلہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے یا ایک ہفتے کے اندر ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ لازماً اپوزیشن اور گورنمنٹ کی آپس میں بات چیت ہوگی اور اس کے نتیجے میں جو بھی فگر سامنے آئے، جو بھی نام سامنے آئے، اس کو اناؤنس کیا جائے گا اور ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ جو نام آئیں گے وہ ہم سب کو خوش اسلوبی سے قبول کرنے والے ہوں گے. لیکن آپ کی پارٹی تو اس پہ آبجیکٹ کر چکی تھی کہ نہ کسی بیوروکریٹ، نہ کسی جرنیل، نہ کسی ریٹائرڈ جج کو ایکسیپٹ کریں گے. ناظرین، یہاں پہ مجھے ایک وقفہ لینے اور وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو آپ کو کوئٹہ میں ہونے والے حادثے کی اپڈیٹس بھی دیں گے اور گفتگو کا سلسلہ آگے لے کے چلیں گے. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کو کوئٹہ کے ہونے والے دھماکے کے بارے میں بھی اپڈیٹس دیتے چلے. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے فرید اللہ اس وقت موجود ہیں. فرید اللہ، اس وقت کیا صورتحال ہے اور کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ کتنے افراد جاں بحق ہو گئے اور زخمیوں کی کیا تعداد ہے؟ جی، اب تک جو تازہ ترین صورتحال ہے، میری جو بات ہوئی بی ایم سی اسپتال میں جو علاقے کے حصوں موجود ہیں ان سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں جو اب ڈیڈ باڈیز لائی گئی وہ 30 افراد کی لاشیں اس وقت جو ہے بی ایم سی اسپتال میں موجود ہیں، جبکہ 40 افراد جو ہے زخمی حالت میں یہاں لائے گئے تھے، جنہیں طبی امداد دینے کے بعد سی ایم ایچ منتقل کر دیے گئے، جبکہ سی ایم ایچ میں جو ہے 18 لاشیں وہاں موجود ہیں. اس طرح 48 افراد کی لاشیں جو اسپتالوں میں منتقل کر دی گئی. 48 افراد فرید اللہ، 48 افراد آپ بتا رہے ہیں کہ اس حادثے میں ابھی تک جاں بحق ہو چکے ہیں؟ جی ہاں، بالکل. 30 جو افراد کی لاشیں ہیں بی ایم سی اسپتال میں اور 18 افراد کی جو لاشیں سی ایم ایچ اسپتال میں منتقل کی جا چکی ہیں، جبکہ جو افراد زخمی ہیں ان کی تعداد 160 سے زائد بتائی جا رہی ہے. 160 افراد کو، جی ہاں، 160 افراد زخمی ہو چکے ہیں. ان کو جو ہے وہاں سی ایم ایچ منتقل کیا جا رہا ہے. 155 اب تک وہاں پہنچ چکے ہیں. مزید جو ہے ابھی بھی ایمبولینسوں کی بڑی تعداد جو ہے وہاں روڈ پہ کھڑی ہے، کیونکہ ان کو تلاشی لینے کے بعد جو اندر داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے. تو وہاں کے اور علاقے کی صورتحال یہ ہے کہ بہت ساری جو عمارتیں جہاں دھماکہ ہوا ہے، بہت ساری عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے. تقریباً 2 کلومیٹر کے ارد گرد میں جو ہے تقریباً جو عمارتیں تھیں ان کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں اور ساتھ میں علاقے کے جو بجلی کا نظام ہے وہ درم برم ہو چکا ہے. پورے علاقے میں اندھیرا چھایا ہوا ہے. بم ڈسپوزل اسکواڈ کی جو ٹیم آئی تھی اس پہ مشتعل افراد نے جو پتھراؤ کیا تھا، جس کے نتیجے میں جو بم ڈسپوزل اسکواڈ کی جو گاڑی تھی اس کو شدید نقصان پہنچا. اس کے بعد اسے واپس کر دیا گیا، واپس اپنے ہیڈ کوارٹر چلی گئی. لیکن اب یہ تھوڑی پیش رفت ہوئی، جو وقفے سے فائرنگ ہو رہی تھی وہ بند ہو چکی ہے، لیکن افراد اب بھی مشتعل ہیں اور جو پولیس اور ایف سی کی باری نفری وہ علاقے میں داخل ہو چکی ہے تاکہ روٹ کو علاقے کو کلیئر کرایا جا سکے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ 12 سے بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیم کو بلایا جائے گا تاکہ وہ یہ بات کا تعین کیا جا سکے دھماکے میں کس نوعیت کا تھا، خودکش دھماکہ تھا یا کسی پہلے واضح یہ کہا جا رہا ہے کہ رکشے کے اندر دھماکہ خیز مواد نصب کیا گیا تھا. اب یہ تعین کرنا ہے کہ دھماکہ خیز مواد رکشے کے اندر نصب کیا گیا تھا، کیا اس میں کوئی شخص ایسا بھی تھا جو خودکش تھا یا نہیں تھا. اس بات کا تعین کرنے کے لیے بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیم کا انتظار کیا جا رہا ہے. اچھا فرید اللہ، آپ نے ہمیں بتایا کہ ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں 48 افراد جاں بحق ہو گئے اور تقریباً 150 افراد زخمی ہیں. یہ جس جگہ پہ دھماکہ ہوا وہ ہمارے ناظرین کو آپ بتا سکیں گے کس طرح کی جگہ اور اتنے سارے افراد ایک جگہ پہ کیسے اکٹھے تھے؟ جی بالکل، یہ کرانی روڈ کا علاقہ ہے. کرانی روڈ کے آگے ایک علاقہ ہے بالکل مستحل جو علاقہ ہے اس کو علی آباد کہتے ہیں. ایک چھوٹی سی سبزی منڈی ہے چونکہ شام کا وقت تھا، لوگ اپنے گھروں کے لیے سودا سرف وغیرہ خریدنے میں مصروف تھے اور بہت ہجوم تھا. جو لوگ اپنے کام کاج سے آئے تو اپنے گھر کے لیے خریداری کر رہے تھے. اس وجہ سے کیونکہ علاقہ جو ایک محلے ٹائپ کا علاقہ ہے کہ اتنا بڑا علاقہ نہیں ہے، چھوٹا سا علاقہ زارا ٹاؤن سے مستحل ہے. بالکل مولک یہ علاقہ واقع ہے اور یہاں جو ہے ہزاروں میں آبادی ہے، تمام رہائشی علاقہ ہے یہاں پر. اس وجہ سے جو ہلاکتیں زیادہ ہوئی ہیں اور زخمی ہونے والے کی تعداد بھی 150 سے زائد جو اس وقت بتایا جا رہا ہے. جو سی ایم ایچ اسپتال ہے وہاں 160 زخمی افراد کو پہنچایا گیا ہے. جی فرید اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. مخدوم امین فہیم صاحب، جو لیٹسٹ اطلاعات آ رہی ہیں میں آپ کے لیے دوبارہ بتاتا چلوں ناظرین کے بینیفٹ کے لیے بھی کہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کم از کم 48 افراد جاں بحق اور 150 کے قریب زخمی ہیں. ہم نے گورنر راج بھی لگا دیا بلوچستان میں مخدوم امین فہیم صاحب، اس کے باوجود لا اینڈ آرڈر سچویشن کنٹرول نہیں ہو رہی. کیا وجہ ہے اس کی؟
دیکھیے، اس کی وجہ کو معلوم کرنے کے لیے ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں جو کہ گورنر کے علاوہ یا گورنر کے سمیت یا سول ایڈمنسٹریشن کے علاوہ یا اس کے سمیت یا ہماری جو انٹیلیجنٹ ایجنسیز ہیں، ان سب کو جو ہے وہ اس پہ مل کر کے کام کرنا ہوگا اور اس کے اصل وجوہات کو نظر انداز نہیں کرنا ہوگا۔ اکثر تو ہم یہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو اس کو مذمت کرتے ہیں اور مذمت سے آگے نہیں بڑھتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مذمت کی بجائے اس کی جڑ تک پہنچنا چاہیے اور اس کو کسی صورت سے بھی جو ہے اس کے وجوہات کو اور اس کے اصل حقائق کو معلوم کر کے اس پہ ایکشن کرنا چاہیے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ لوکل ایریاز ہیں جو کہ اس میں ملوث ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ہے وہ پولیٹیکو گلوبل سچویشن کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے اور اس کے زاویے میں ہمیں سوچنا چاہیے اور اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ ہماری جو اس وقت صورتحال ہے، ایک تو ہمارے پڑوسی ممالک میں پولیٹیکو گلوبل سچویشن، مخدوم صاحب میں اس پہ آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا کیونکہ ازبک ملیٹنٹس کے بھی جو واقعات ہوئے ہیں، ہنگو میں بھی ان کی موجودگی کا علم ہوا کہ اس میں کافی سارے ازبک باشندے تھے، اس کے بعد پشاور ایئرپورٹ پہ جو حملہ ہوا اس میں بھی ازبک باشندے تھے، اور جس پولیٹیکو گلوبل سچویشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کون کون سے عناصر ہیں وہ بھی آپ سے جانیں گے۔ سینیٹر اقبال ظفر جھگڑا صاحب، آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ کوئٹہ سے جو ہمارے پاس اپڈیٹس آئی ہیں اس کے مطابق 48 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، 150 سے زائد زخمی ہیں۔ ہم نے گورنر راج وہاں پہ لگا دیا لیکن اس کے باوجود حالات کنٹرول میں نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ شکریہ ارشد بھائی، سب سے پہلے اپنے ساتھیوں کو السلام علیکم، اور اس کے بعد یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن مذمت کے ساتھ ساتھ متاثرین جو ہیں ان سے دل کی گہرائیوں سے ہمدردی کا بھی اظہار کرتے ہیں اور افسوس بھی کرتے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس قسم کے واقعات سے اپنے امان میں رکھے۔ لیکن جس طرح مخدوم صاحب نے فرمایا کہ یہ جو مذمتیں ہم کرتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں، اب بات اس سے بہت آگے نکل چکی ہے، ہمیں کچھ عملی اقدامات کرنے پڑیں گے، اور اس میں اہم ترین بات مخدوم صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جی، یہ جو مسئلے ہیں ان کے جو بنیادی وجوہات ہیں یعنی روٹ کازز جو ہیں ان تک ہمیں پہنچنا پڑے گا، اور روٹ کازز کو ایڈریس کر کے ان کا سیاسی حل ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ طاقت کا استعمال جو ہے وہ اس کا حل نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب 2008 میں بھی جو ایک متفقہ قرارداد منظور کی تھی، اس میں اہم ترین نقطہ یہی تھا کہ ڈائیلاگ ود آل دا جینوئن اسٹیک ہولڈرز۔ اب جب جینوئن اسٹیک ہولڈرز کی بات آ جاتی ہے تو جس طرح مخدوم صاحب نے فرمایا، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کون سے عناصر ہیں جن کے انٹرسٹ انوالوڈ ہیں، اور ان سب عناصر کو اور ان سب قوتوں کو ہم نے اگر مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں لایا اور ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہوئی تو وہ ایک دو پارٹیز سے اگر ہم مذاکرات کریں گے تو ان کے آپ نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں فوائد ہیں۔ جی سینٹ صاحب، آپ نے پوائنٹس اٹھائے کہ روٹ کازز کو ایڈریس کرنا چاہیے، ہمیں عملی اقدامات کرنے چاہیے، سیاسی حل نکالنا چاہیے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو پچھلے 5 سال سے اور خاص طور پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم لوگ سنتے آئے ہیں بار بار کہ یہ چیز ہونی چاہیے، لیکن وہ چیز ہو نہیں رہی۔ آئے دن ہمیں اطلاعات ملتی ہیں کہ کہیں پہ خودکش حملہ ہو گیا، آج اتنی ہلاکتیں ہو گئیں، اتنے افراد جاں بحق ہو گئے اور ہم سچویشن پہ قابو نہیں پا سکے۔ امین فہیم صاحب نے پولیٹیکو گلوبل سچویشن کا بھی ذکر کیا، اس میں وہ فیکٹرز بھی ہیں، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ فورن ملیٹنٹس بھی اس میں انوالوڈ ہیں، فورن ایجنڈا بھی انوالوڈ ہے، تو پھر آپ کس کے ساتھ بات چیت کریں گے؟ کیسے سیاسی حل نکالیں گے اس کا؟ دیکھیں جی، میں نے اسی لیے اس طرف اشارہ کیا ہے، جب میں نے جنرل سٹیک ہولڈرز کی بات کی ہے تو اس میں جو عناصر انوالوڈ اور قوتوں کی بات کی ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو سٹارٹ لینا پڑے گا سب سے بڑی قوت سے، اور وہ ہے امریکہ، جس کے یہاں پر اس وقت جو اپنے انٹرسٹ ہیں اور جس کے لیے افغانستان میں وہ موجود ہے بمائے اپنے فوجوں کے، یہ چیزیں جو ہیں یہاں سے ہمیں ابتدا کرنی پڑے گی، اور ان قوتوں کو ہمیں یہ باور کرانا پڑے گا کہ بھائی میرے، ہمارے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں
اس کے مطابق ہمیں ان مسئلوں کو حل کرنے دیں. یہ قوت کے استعمال اور ڈکٹیشن سے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. لیٹس ٹیک سینیٹر زاہد خان صاحب ٹیک آن دس. ہمیں کہنا پڑے گا کہ انف از انف. ڈو مور کی پالیسی پہ نہیں ہوگی. بالکل صحیح سینیٹر صاحب, ختم کرنا پڑے گا. آپ نے یہ پوائنٹ کہا. سینیٹر زاہد خان صاحب سے میں ایک سوال لیتا ہوں, آپ ہی کی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. سینیٹر زاہد خان صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں کہ امریکہ کے سے بات چیت کرنی چاہیے یا امریکہ کے جانے کے بعد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, تو جو ازبک ملیٹنٹس ہیں یا فورن ملیٹنٹس ہیں, اس میں ہم جب امین فہیم صاحب کہتے ہیں کہ پولیٹیکو گلوبل سچویشن, آبویسلی وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر ہیں, اتنا کلیئرلی نہیں کہیں گے. میں کہہ دیتا ہوں کہ ازبک ملیٹنٹس کے پیچھے اگر رشیا اور انڈیا کا ہاتھ ہے, وہ اس کی اسپانسرشپ کر رہے ہیں, تو پھر صرف امریکہ کے جانے سے آپ کے خیال میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ صرف امریکہ سے بات چیت سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ جب ہم بات چیت کی اور سیاسی حل کی بات کرتے ہیں اور روٹ کازز کو ایڈریس کرنے کی بات کرتے ہیں, تو یہ اتنا سمپل ہے کہ ان بات چیت سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, یا کہ ہمیں بحیثیت قوم ایک یونائٹڈ سٹینس لے کے اس کو, اگر ہم نے جنگ کنسیڈر کیا ہے, روز ہمارے لوگ یہاں پہ جہاں باک ہو رہے ہیں, اس پہ ہمیں یونائٹڈ سٹینس نہیں چاہیے ایک؟ بالکل ارشد شریف صاحب, آپ نے تقریباً میرا جو مسئلہ تھا وہ حل کر دیا. آپ نے خود کہا کہ 2014 کے بعد کیا ہوگا. مجھے سیاسی کارکن وہ صورتحال بہت خطرناک نظر آ رہا ہے, اس لیے کہ یہ بالکل صحیح ہے, لیکن اس کے لیے کوئی کام تو کرنا, کوئی روڈ میپ تو بنانا پڑے گا نا. اگر آپ نے جو ذکر کیا, بالکل جب باچا خان ایئرپورٹ پشاور پہ حملہ کیا تھا, اس میں ازبک تھے, آپ نے دیکھے تھے جو مارے گئے تھے, ان کے ٹیٹوز اس کے کمر پہ بنے ہوئے تھے. اسی طرح بنو میں جو واقعہ ہوا, یہ چیز اس ملک کے اندر ہے. اور ہم جب بھی بات کرتے ہم کہتے ڈرون حملے ٹھیک نہیں ہے, وہ ہماری ساورنٹی کو چیلنج کرتا ہے, لیکن ہم ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری زمین کی ساورنٹی جو چیلنج کرتا ہے, ہم اس کی کیوں مذمت نہیں کرتے, ہم اس کی کیوں طرف دھیان نہیں دیتے ہیں. جو دوسرے ممالک جو ہمارے, دیکھیں سب سے پہلے ہمیں افغانستان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی, اور ہمیں اس کو باور کرانا پڑے گا کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے. سینیٹر زاہد خان صاحب, اب تو معاملات بہت آگے چلے گئے ہیں, اور جس 2014 کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس کے بعد والی جو سچویشن ہے, اسٹریٹجک ڈیپتھ ادھر نہیں, شاید پاکستان کے اندر ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ بننے والی ہے, جس خطرے کا شاید ہم میں سے کسی کو اندازہ نہیں. اس پہ بات کریں گے, مجھے ایک وقفے پہ جانا ہے, وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے چلیں گے. کوئٹہ میں دھماکے میں جاں بحق افراد کی تعداد کم از کم 55 ہو گئی ہے اور 150 سے زائد افراد زخمی, اور ابھی ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ کراچی کے ناظم آباد کے علاقے میں بھی دھماکے کی اطلاع موصول ہے. ہمارے ساتھ دنیا نیوز کی ڈائریکٹر کرنٹ افیئر نسیم زہرا موجود ہیں. نسیم, یہ بتائیے گا کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا اتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا, اس کے بعد سیکیورٹی کے لیے اقدامات لیے گئے, اور آج پھر ایک بہت بڑا سانحہ کوئٹہ میں ہو گیا ہے. کس کا فیلئر گردانیں گے آپ اس کو؟ دیکھیے, یہ 36 دن کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اتنا بڑا سانحہ پھر پیش آیا ہے, اور ابھی جو فوری طور پہ ایک ریاکشن ہے, وہاں مجلس وحدت مسلمین نے کہا ہے کہ ہم سوگ منائیں گے 3 دن. جعفری الائنس نے کہا ہے, تحفظ عزاداری کو یہ ہے, انہوں نے کہا ہے ہم 1 ہفتے کا سوگ منائیں گے. تو لگتا یوں ہے کہ ہزارہ جو شیعہ کمیونٹی ہے پھر سے انڈر اٹیک ہے, اور ارشد جو حکومت نے اس وقت وعدے کیے تھے اور جو کچھ ڈسکشن ہوئی تھی, کچھ اگریمنٹ ہوئی تھی, اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کوئی خاطر خواہ تو نتائج نہیں نکلے. کیونکہ اگر اس طرح کا ریاکشن اس کمیونٹی سے آ رہا ہے تو اس کا مطلب ان کو لگتا ہے کہ ان کا جو تحفظ ان کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا. اور آنے والے دنوں میں, میرا خیال ہے آنے والے آپ کچھ گھنٹوں میں اور دنوں میں دیکھیں گے کہ پھر آپ کوئی بہت سخت ریاکشن دیکھیں گے کوئٹہ کے لوگوں کا اور اس کمیونٹی کا. تو یہ حکومت کو اب اس کا جواب دہ ہونا ہوگا. گورننس رول وہاں لگا ہوا ہے, لیکن اس گورننس رول کے دوران کس طرح کی انٹیلیجنس گیدرنگ ہوئی ہے, کس طرح کا ایکشن ہوا ہے ان گروہ کے خلاف جنہوں نے نام لے کے, اپنا نام لے کے یہ کہا کہ ہم ہزارہ شیعہ کے خلاف جائیں گے, ان کو ماریں گے. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ جو جنوری 10 کو واقعہ پیش آیا تھا, واقعہ کیا اتنی بڑی
ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद हुकूमत ने गवर्नर रूल जब लगाया तो क्या खातिर खा इकदामात लिए और उनका रिजल्ट शायद कुछ भी ना निकला, फेलियर उसको कहा जा सकता है आज के साने के बाद। सेनेटर जाहिद खान साहब, मैं आपसे सवाल दोबारा ये करूंगा कि आज भी हम क्वेटा के साने पे भी दोबारा इतने बड़े सवालिया निशान लगा रहे हैं और एक और डायमेंशन इसकी हमें सामने नजर आ रही है आगे आने वाले हालात की। 2014 की जो आपने बात की थी, सेक्टेरियन डायमेंशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, वो आप समझते हैं कि एक ज्यादा बड़ा खदशा है और आने वाले इलेक्शंस को भी मुतासिर कर सकता है? देखिए जी, इलेक्शन अपनी जगह पे अरशद शरीफ साहब, लेकिन मैं एज एक पाकिस्तानी में बहुत ज्यादा तशवीश में इसलिए हूं कि 14 के बाद क्या होगा। क्या अगर अनारकी अफगानिस्तान में होगी, खाना जंगी होगी, तो जो आईडीपीज आएंगे अब पाकिस्तान में, पहले तो डॉलर मिल रहे थे, क्या उनको डॉलर तो नहीं होगा तो क्या सूरत हाल होगी। उसमें जो आपने जिक्र किया कि स्ट्रेटेजिकल डेप्थ बजा के उधर के इधर ही बनता जाएगा, और ये सारी सिचुएशन ऐसी है कि इसलिए हमें सर जोड़ के बैठना होगा। आप बिल्कुल सही कि गवर्नर रूल तो नाफिज हो गया, लेकिन गवर्नर रूल में इंटेलिजेंस एजेंसी ने क्या टारगेट ऑपरेशन उनको नहीं करना चाहिए था? जहां जहां इनके बेसिस है, देखिए बाहर से अगर आता भी कोई है, लेकिन बाहर से तो नहीं आ रहे, हमारे अपने लोग कर रहे हैं, क्या हम उस पर हाथ डाले या नहीं डाले, या हम उसको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो ये सारी सिचुएशन ऐसी है कि इस मुल्क के लिए एक नासूर है। आपके उस एरियाज में जिसमें ये आपने कहा कि उज़्बेक और ताजिक अफगानिस्तान से अगर आते हैं, कहां आते, कहां ट्रेनिंग लेते, कहां बैठते हैं, कहां उसके बेसिस है, कहां पे ये पलते हैं, तो ये सारी चीजें फिर इंटेलिजेंस उसको जो रास्ते दिखाते या आगे जाते हैं, तो जाहिर है कि इस मुल्क के अंदर भी कोई ऐसे लोग या ऐसे अनासर है कि उनसे मिले हुए हैं। तो ये सारी चीजें तब मुमकिन है कि हम सारे बैठ के इसके लिए, जो मैंने पहले अर्ज किया था कि जिस तरह 9/11 के बाद अमेरिका में और बहुत सारे मुल्कों में होम सिक्योरिटी का एक इदारे बन गए और वो उसको लुक आफ्टर कर रहे थे, हम तो अभी तक बेखबर है। कोई भी जानी नुकसान को जब तक हम अपना जाती दुख नहीं समझेंगे, शायद उस वक्त तक ये कंसेंसस नहीं आ सकता। मखदूम अमीन फहीम साहब, बात हो रही है इंटेलिजेंस एजेंसीज के टारगेटेड ऑपरेशन होने चाहिए थे, नहीं हुए। आपकी हुकूमत है, आपने कहा कि मुजम्मत से बात आगे जानी चाहिए। पॉलिटिको ग्लोबल फैक्टर्स का भी आपने जिक्र किया। जो हम सिनेरियो आगे जाके देख रहे हैं, जिसकी तरफ सेनेटर जाहिद खान साहब ने भी इशारा किया, क्या आप देख रहे हैं कि वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ अब पाकिस्तान में क्रिएट होती जा रही है, पाकिस्तान के अंदर बन रही है और पाकिस्तान में वायलेंस ज्यादा बढ़ती जाएगी? देखिए मोहतरम जाहिद भाई का ये ख्याल जो है वो बहुत वजन रखता है। एक कंप्लीट इदारा होना चाहिए जो कि इस पर्टिकुलर इशू को न सिर्फ देखे, जज करे, लेकिन उसका हल भी तलाश करे। ये जो सारा कुछ हमारे यहाँ हो रहा है वो उसका संग बुनियाद उस वक्त रखा गया था जब यूएसएसआर ने अफ़गानिस्तान को फतह किया था, और उस वक्त की हमारी डिक्टेटर की हुकूमत जो है वो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए सारी तजावीज़ कर रही थी। पाकिस्तान के लिए तवज्जो कम था, और अमेरिकन डॉलर के जो बरसातें होने लगी, उस बरसातों में उस वक्त की डिक्टेटरशिप के कपड़े भी भीग गए, उनके घर भी भीग गए, और असल काम पे तवज्जो नहीं गई। और फिर जिस तरह से डिक्टेटरशिप ने पाकिस्तान की कौम को डिवाइड किया, रिलीजियस डिवाइड करवाया, रिलीजियस मारधाड़ करवाई, तबकाती नफरत पैदा की, इस्लाम के नाम पे जो है वो अपने हुकूमत को आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसके नताइज को आज हम भुगत रहे हैं। वो तो खैर है पास्ट हिस्ट्री, लेकिन तारीख से हमें सबक सीखना चाहिए कि आज की सूरत हाल को पुराने हकायक के तनज़ुर में बैठ के उसका हल करना चाहिए, और उसके लिए फुल टाइम 24 आवर एक इदारा ऐसा होना चाहिए जो इदारा बनना चाहिए जो कि पिछले 5 साल में नहीं बन सका। नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी भी हम पिछले 5 साल में नहीं बना सके। सेनेटर इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, जब आपकी जमात की बात आती है तो तालिबान भी बड़े वसूख के साथ कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब की गारंटी हमें कबूल होगी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की गारंटी भी कबूल नहीं होगी, सदर पाकिस्तान की भी नहीं होगी, किसी और की नहीं होगी, नवाज शरीफ साहब की कबूल होगी। तो क्या आपकी जमात कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, कोई नरम गोशा रखती है मिलिटेंट्स के लिए? देखिए जी, मिलिटेंसी या दहशतगर्दी के लिए कोई भी नरम गोशा रखना नामुमकिन है एक इंसान के लिए, और खुसूसन हमारी जमात ने हमेशा दहशतगर्दी को कंडेम किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जिसकी वजह से आज नवाज शरीफ की तरफ पूरी कौम देख रही है, वो ये है कि उन्होंने माजी में साबित किया है कि वो जो भी पॉलिसीज बनाते हैं, जो भी फैसले करते हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए करते हैं और किसी की डिक्टेशन नहीं लेते। डिक्टेशंस मिली थी हमें 98 में, बाकायदा वार्निंग्स भी मिली थी कि अगर आपने धमाका किया
جواب دیا ہندوستان کے دھماکوں کا تو ہم آپ پہ بندیاں بھی لگائیں گے، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کے خزانے بھی بھریں گے، ملک کے خزانے بھی بھریں گے۔ لیکن اس وقت ہم نے اللہ کے کرم سے نواز شریف نے یہ ثابت کیا کہ اس قوم اور ملک کے لیے انہوں نے پھر ڈکٹیشن پہ توجہ نہیں دی، بلکہ جب پارلیمنٹ نے اور عوام نے ان کا ساتھ دیا، انہوں نے پھر بٹن دبایا، اللہ کا نام لیا، ایک ایٹمی قوت آپ کی بنی، جس کی وجہ سے آج اس خطے میں ایک بیلنس آف پاور جو ہے وہ کریٹ ہوا ہے۔ سینیٹر صاحب عجیب بیلنس آف پاور ہے، آج کل کی جنگیں جو ہیں وہ اس کا کانسیپٹ چینج ہو گیا ہے، کنونشنل وارفیئر کی جگہ سب کنونشنل وارفیئر آ گیا ہے، ان کنونشنل وارفیئر ہے جس میں ملیٹنسی ایک ٹول ہے، اس کے اوپر جب پالیسی کی بات آتی ہے تو نون لیگ کا کافی کنفیوزڈ ہمیں پالیسی رسپانس نظر آتا ہے۔ not at all confused, not at all confused۔ دیکھیں سینیٹر زاہد خان نے ایک بات کی بڑے پتے کی، سینیٹر زاہد خان نے ایک بڑے پتے کی بات کی کہ ایک روڈ میپ ہونا چاہیے ہمارے پاس، کہا ہے انہوں نے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بہترین روڈ میپ آپ کے پاس موجود ہے، 14 نکات کی جو قرارداد آپ نے 2008 میں پاس کی تھی، اس پہ عمل درآمد اگر شروع ہو جاتا اس وقت، آج آپ کے ملک میں یہ صورتحال نہ ہوتی۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں جس طرح انہوں نے نشاندہی کی کہ ایک فل فلیجڈ انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے جو اس چیز کو بیٹھ کر، اور یہ دیکھیں جی یہ دہشت گردی انسٹیٹیوشن کی ہم بات کرتے ہیں سینیٹر اقبال ظفر جھگڑا صاحب، اس انسٹیٹیوشنز ہمارے پاس بہت سارے ایگزسٹ کرتے ہیں، ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ بھی ہے، پارلیمنٹ کی کمیٹیز ہیں، ڈیفنس کی بھی ہیں، انٹیریئر کی ہیں، لا اینڈ آرڈر پہ بھی بات ہوتی ہے، صوبائی لیول پہ، نیشنل لیول پہ ادارے ہمارے پاس ایسے بنے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ان کا فیلئر۔ ناظرین یہاں پہ مجھے ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ایک بہت اہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں جس سے کہ میری اور آپ کی جان ڈائریکٹلی اس میں انوالوڈ ہے، اس کی حفاظت سے لنکڈ ہے، وہ سوالات۔ سینیٹر زاہد خان صاحب، ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو اس پہ فوکس کرے۔ اگر میری یادداشت میرا ساتھ دے رہی ہے تو ایسے تو بہت سارے ادارے ہمارے پاس ہیں، نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل ہمارے پاس ہے، کم از کم 12-13 انٹیلیجنس ایجنسیز کا نیٹ ورک ہمارے پاس موجود ہے، اس کے علاوہ پارلیمنٹ کی اوورسائٹ کمیٹیز ہمارے پاس موجود ہیں، ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ اتنے سارے ادارے ہونے کے باوجود ہم کہیں کہ ہمیں ایک اور ادارہ بنانا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم کس سائٹ پہ یہ بلیم شفٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں نہیں، میں ارشد شریف صاحب میرے بات سمجھے نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نئے ادارہ بنانا ہے، میں نے کہتا ہے کہ یہ سارے جتنے بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہمارے پاس ہے، اس کے کوارڈینیشن کا ایک ہیڈ کوارٹر بننا چاہیے تاکہ یہ سارے جتنے بھی انٹیلیجنس آتے ہیں وہ ایک جگہ پہ آئے۔ اور سینیٹر زاہد خان صاحب معاف کیجئے گا، میں ایک بہت کروڈ لفظ استعمال کروں گا، مکھی پہ مکھی مارنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کے پاس اتنے سارے ڈپارٹمنٹس بیٹھے ہیں ایٹ دا ٹاپ لیول، پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، ڈیفنس منسٹر ہے ہمارے پاس، انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہ ہیں، ایک اور ہم اس کے اوپر لا کے ادارہ بٹھا دیں، وہ کیا افادیت ہوگی؟ ڈیفنس کمیٹی آف کیبنٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ کیوں ہم لوگ ڈرتے ہیں جب انٹیلیجنس ایجنسیز کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات آتی ہے، فوج کے فیلئر کی بات آتی ہے، ہم کیوں نہیں اس پہ بات کرتے کھل کے؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیوں ہمارے سیاستدان پیچھے ہٹتے ہیں؟ یہی ارشد شریف صاحب، میں یہی بات کرنے والا تھا، آپ میرے سے منہ سے لے لیا، یہی بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں اقبال ظفر جھگڑا صاحب نے بات کی، ابھی علی جو تشریح جو ہزارہ کمیونٹی اس کو کیوں مار رہے؟ وہ کیا امریکہ کی فیور کر رہی ہے کہ اس کو مار رہے ہیں؟ اس کو کون مار رہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ کیا ہم نہیں جانتے؟ ہم کیوں اس چیز کو چھپاتے ہیں؟ یہ سعودیہ کے اور ایران کی لڑائی کی وجہ سے ان بیچاروں کو مارا جا رہا ہے، ہمارے ملک کے اندر ہر ایک ملک اپنا مفادات انوالو کر کے مار رہے ہیں، ہندوستان اپنا کرتا ہوگا، روس اپنا کرتا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں ایک نیشنل جو بھی ایجنڈا ہونا چاہیے تاکہ جو آپ نے اداروں کا نام لیا وہ ادارے بھی ان بورڈ ہو اور اس اداروں کو امپلیمنٹ کرنے کا بھی ایک آرڈر ہو جس کی امپلیمنٹ کرے۔ اگر وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے، وہ اپنی پالیسی چلاتے ہیں، وہ اپنا اسٹریٹجک ڈیپتھ کے سوچتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ امریکہ جائے گی، ہم ادھر ابھی بہت سارے اس پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ارشد شریف صاحب کہ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے امریکہ جا رہے ہیں، ہم قبضہ کر دیں گے۔ یہ ہم کیوں پاگلوں والا پن ہے ہمارے؟ کیوں یہ پاگلوں والے حرکت ہے کہ ہم یہی سوچ رہے ہیں اگر امریکہ اس کو نہیں قبضہ کر سکا، روس نہیں قبضہ کر سکا، ہم کیوں یہ سوچ رہے ہیں کہ گریو یارڈ آف امپائرز، اور ہماری خواہش ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے اپنے جھنڈے گاڑیں، جیسے کہ ہماری خواہش تھی کہ دلی پہ بھی ہم لوگ اپنے جھنڈے گاڑیں گے۔ مخدوم امین فہیم صاحب،
इसी पॉलिसी ने हमें तबाह करके यहां पे पहुंचा दिया। इस पॉलिसी को हमें इस पॉलिसी से निकलना होगा। उसके लिए कौम की इज्जत की, पॉलिटिकल पार्टी की विल, सेनेटर जाहिद खान साहब, पार्टी की विल की जरूरत है। हम आवाम ने आप लोगों को वोट देके वहां पे इसलिए भेजा था कि इस मसले का हल निकालेंगे। मखदूम अमीन फहीम साहब, जब बात होती है कि हमारे पास एक इदारा ऐसा होना चाहिए जो इस मसले का हल निकाले, इतने इदारे हमारे पास मौजूद है, सवाल आता है पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का, पॉलिटिकल गवर्नेंस का। क्यों हमारी पॉलिटिकल गवर्नेंस इतनी कमजोर है कि हम सरकारी इदारों को अकाउंटेबल नहीं कर सके पिछले 5 साल में? देखिए, हमारे पास जो इदारे हैं वो पूरी तरह से फाल हैं और उसमें अच्छी अच्छी क़यादत के लोग उसके हेड कर रहे हैं। हमारे जितने भी इदारे हैं, सिविल और मिलिट्री, उनको मिलकर के एक रोड मैप के बनाने के बाद उस पर अमल करना चाहिए। और मैं समझता हूँ 5 साल में रोड मैप नहीं बना सके, जहाँ दिन के लोग हमारे हर हफ्ते दर्जनों लोग हमारे शहीद होते हैं, हलाक होते हैं, जाँ बाग हो रहे हैं। रोड मैप ये है कि इसको इदारे को ख़त्म कर, इसको सूरत हाल को ख़त्म करना है, लेकिन उसके लिए हमें जॉइंट एक मुशावरत करनी चाहिए जिसमें सर ये जितने इदारे हैं उनके पास डेटा है, उनके पास इंफॉर्मेशन है, उनके पास रिसोर्सेज हैं और उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। सारी ऑर्गेनाइजेशन सर जोड़ के बैठे अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द टाइम और इसको एक वाज़ेह तरीके से इसको हैंडल करें। मखदूम साहब, ये वक्त कब आएगा? 5 साल गुजर गए, रोज हम लोग लाशें उठाते हैं, रोज लाशें उठाते हैं, ये रियलाइजेशन क्यों नहीं, ये मीटिंग्स क्यों नहीं हुई 5 साल में? मीटिंग्स हो रही हैं, बहुत सारी हुई हैं, लेकिन देखिए मैंने जैसे कहा कि ये जियो पॉलिटिको इशू है, इसमें हमें सिर्फ इंटरनल और उसको सूरत हाल को नहीं देखना चाहिए, हमें अपने अतराफ़ को देखना चाहिए, हमें अपने अतराफ़ की सूरत हाल को देखना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 कि जब इलेक्शंस आते हैं तो एक एरिया है कि जो जमहूरियत की हालात को पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि सूरत हाल ऐसी क्रिएट करें कि जमहूरियत डैमेज हो और उसको जो वापस ले आए वन मैन रूल पे, जो किसी सूरत से काबिल कबूल नहीं होगा। हमें हर सूरत में इलेक्शन में जाना होगा, हमें हर सूरत में जमहूरियत को तवक्को के ज़्यादा जो है मजबूत करना होगा। इन चीज़ों को भी हमें जो है वक्त के साथ साथ हैंडल करना होगा। ये चीज़ें ख़त्म ओवरनाइट नहीं होंगी, लेकिन ख़त्म होने का इरादा रखेंगे तो यकीनन ख़त्म होगी। सेनेटर इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, अगर मखदूम अमीन फ़हीम साहब का यही वाला पॉइंट आगे लेकर चला जाए कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर जियोपॉलिटिकल इश्यूज इसमें इन्वॉल्व हैं और दूसरे उन्होंने बात की कि इलेक्शन के करीब आते कुछ फोर्सेस एक्टिव हो जाती हैं और इस तरह के वाक़यात बढ़ जाते हैं, वो एक डिफरेंट हमारी डोमेस्टिक रियलिटी है। लेकिन अगर हम इस वाले इशू को देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इसमें क्या कर सकती है? अब अगला तकरीबन 1 माह रह गया है, केयर टेकर सेटअप आ रहे हैं, लेकिन इस 1 माह के अरसे के दौरान जो 5 साल में फेलियर रहा है पॉलिटिकल लीडरशिप का, जिसमें नून लीग भी बराबर की हिस्सेदार है, कुछ सजेशंस आप दे सकते हैं जो काबिल अमल हों? जी शुक्रिया जी। देखें, ये जो आपने 1 महीने की बात की है, ये बात 1 महीने में हल होने वाली सिचुएशन नहीं है, लेकिन उसके लिए जो एक इनिशिएटिव उठाया गया, मैं उसको वेलकम करता हूं, जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें एक बहुत अहम चीज सामने नजर आई है। अरशद भाई, उसका नोटिस लें। उसमें मुल्क की तमाम रिलीजियस और दूसरी पार्टीज बैठ के इकट्ठे उन्होंने एक ये मैसेज दिया है कि उनके पॉलिटिकल जो भी प्रोग्राम्स हैं, एजेंडाज हैं, लेकिन जहां पर सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट आ जाता है, मुल्क में अमन व अमान का मसला आ जाता है, तो तमाम सियासी जमातों ने उस दिन बड़ी मेचोरिटी का सबूत दिया है और इकट्ठे होकर उन्होंने एक बहुत, मैं समझता हूं कि स्ट्रांग ये एक कमिटमेंट शो की है कि हमने मिलकर इस मुल्क में अमन व अमान बहाल करने के लिए जो नेगोशिएशंस का मैंने आपको पहले कहा, देखें जी, वो रोड मैप की जो मैंने बात की 14 नुकाती, वो एक बेहतरीन रोड मैप है और उसमें अहम तरीन जो मैंने शुरू में आपको कहा कि डायलॉग विद ऑल द जेन्युइन स्टेक होल्डर्स, तो आप जरा समझे नहीं कि मैंने सिर्फ अमेरिका का जब बात की तो अमेरिका से मुराद ये नहीं थी कि सिर्फ अमेरिका से आपने बात करनी है, इसमें स्टेक होल्डर्स बेशुमार हैं, इसमें तमाम, मैंने कहा स्टार्ट वहां से लें, और इसमें जो भी एक बड़ी कंस्पिरेसी आपके मुल्क के खिलाफ चल रही है और आप देख रहे हैं कि कराची में एक पर्टिकुलर स्टाइल में टारगेट किलिंग है, तो बलूचिस्तान में बगावत है, तो केपीके में जो है टारगेट किलिंग है, तो पंजाब में जो है सेक्टेरियन वायलेंसेज हैं। ये तमाम एक साजिश है इस मुल्क और इस खिते के खिलाफ, जिसके लिए बिल्कुल मैं मखदूम साहब से इत्तेफाक करता हूं कि इस पे सर जोड़कर बैठ के उन कुव्वतों को भी, जो जेन्युइन स्टेक होल्डर्स मैं कह रहा हूं, उनको भी बिठाना पड़ेगा
ان کو پاور کرنا پڑے گا. یہی بہترین آپ کے پاس حال اس وقت جو موجود ہے جس کی طرف آپ بڑھیں گے. یہ مہینے میں نہیں ہوگا, یہ چلے گا. یہ اگر ہم نے آن کر لیا اور اس کے بعد جو آئیں گے وہ آن کریں گے, چاہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ بھی یا اگلی حکومت ہو. سینیٹر اقبال ظفر جھگڑا صاحب, مخدوم امین فہیم صاحب اور سینیٹر زاہد خان صاحب, آپ تینوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کا شکریہ. ناظرین, یہ وہ گمبھیر مسائل ہیں جن کا پچھلے 5 سال میں تو ہم لوگ حل نہیں نکال سکے. جمہوری دور میں امید کی جاتی ہے کہ شاید اگلی حکومت جو بھی آئے اور نگران سیٹ اپ میں کم از کم تھوڑا بہت اس پہ قابو پا لیا جائے اور لانگ ٹرم اسٹریٹجیز بنائی جائیں اس مسئلے پہ قابو پانے کے لیے. اجازت دیجیے گا ناظرین, اللہ حافظ.